بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور بڑھاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب مفہوم اس کے ترجمے سے بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسانوں پر، خاص طور پر مسلمانوں کے اوپر بارش کی طرح سے برس رہی ہیں، لیکن جیسے کہ عام طور پر انسان اللہ کا ناشکرا ہے، اسی طرح آج کے دور کے اندر دیکھ لیں کہ مسلمان بھی ناشکرا ہے، اور اسی ناشکری کی وجہ سے ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں وہ مسلمانوں کے اوپر اتر رہی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر چند واقعات ایسے بھی موجود ہیں کہ جو ناشکری سے متعلق ہیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پہلی کسی قوم کے اندر 3 افراد تھے، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، یہ جلدی بیماری ہوتی ہے، دوسرا گنجے پن کا شکار تھا، اس کے بال نہیں تھے، اور تیسرا نابینا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور وہ سب سے پہلے کوڑ کے مریض کی طرف گیا، پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا جی میری خواہش یہ ہے کہ مجھے بہترین قسم کی جلد میسر ہو اور یہ جو بیماری ہے اس سے مجھے نجات مل جائے، کیونکہ لوگ اس بیماری کی وجہ سے مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کی ساری بیماری دور ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو انہوں نے ایک اونٹنی اس کو دی جو امید سے تھی، بیاہنے والی تھی، اور اس کے لیے برکت کی دعا دی، اور وہاں سے وہ فرشتے چلے گئے۔ اب یہی فرشتہ گیا دوسرے شخص کے پاس جو گنجے پن کا شکار تھا، بال نہیں تھے، اس سے جا کر پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ جی میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت بال دے دیں، اور یہ جو میرے اوپر عیب ہے جس کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، یہ عیب مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، خوبصورت بال آ گئے، اور پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے گائے بیل پسند ہے۔ تو اس فرشتے نے ایک گائے اس شخص کو دی جو بیاہنے والی تھی، اور اس کو برکت کی دعا دی، اور اب وہاں سے بھی چلا گیا۔ تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا جی میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے بینائی دے دے، آنکھیں دے دیں، تاکہ میں انسانوں کو دیکھ سکوں، اس کی نعمتوں کو دیکھ سکوں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی ٹھیک ہو گئی، وہ دیکھنے لگ گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کس قسم کے مال کی خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے بکریاں پسند ہیں۔ تو اس فرشتے نے ایک بکری اس کو دے دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جس کے پاس اونٹنی تھی اس میں اتنی برکت پڑی کہ اس کے پاس ایک وادی اونٹوں کی بھر گئی، بڑھوتری ہو گئی، اور جس کے پاس گائے تھی اس کی بھی ایک وادی بھر گئی، یعنی بڑا اس نے کیٹل فارم بنا لیا۔ اور جو تیسرا تھا
اس کو بھی خوب برکت ملی اور اس کے پاس بھی ایک وادی بکریوں کی بھر گئی۔ اب یہی فرشتہ اسی شکل و صورت میں جس میں وہ پہلے ان لوگوں کے پاس گیا تھا، اب اسی شکل و صورت میں مفلسانہ حالت بنا کر وہ پہلے شخص یعنی جو کوڑ کا مریض تھا پہلے، اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جی میں ایک مسافر ہوں، غریب ہوں اور میں محتاج ہو گیا ہوں، مجھے ضرورت ہے ایک سواری کی کہ تو تم مجھے کوئی ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنے وطن پہنچ سکوں۔ وہ کوڑ کا جو مریض تھا جو ٹھیک ہو چکا تھا اور اب اس کے پاس اونٹوں کی فراوانی تھی، وہ کہنے لگا کہ جی نہیں، میں تمہیں ایک اونٹ نہیں دے سکتا۔ تو وہ جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ دیکھو، جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں، میری تم سے پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے، شاید تم مجھے پہچان سکو، تم تو پہلے مفلس تھے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور تم کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے، اللہ نے تمہیں صحت بھی دی یا مال بھی دیے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ وہ کہنے لگا کہ جی یہ تو میرے پاس جدی پشتی ہے، میں تو نہیں دوں گا۔ تو فرشتہ وہاں سے جانے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی حالت میں واپس لوٹا دے جس میں تو پہلے تھا۔ ظاہری بات ہے یہ ایک امتحان تھا اور وہ اسی پہلی حالت کی طرف لوٹ گیا۔ اب فرشتہ دوسرے شخص کے پاس آیا جو گنجا تھا اور فرشتے نے اس کے لیے دعا کی تھی اور اس کو اس مرض سے نجات دلوائی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس کو گائے دی تھی، تو اس کے پاس بھی ایک وادی بھری ہوئی تھی۔ اس شخص نے فرشتے نے کہا کہ میں ایک فقیر غریب محتاج ہوں، تو کوئی ایک گائے مجھے دے دو تاکہ میرا اچھا گزر بسر ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں گائے نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ تم تو ایک بیماری میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی اور تم ایک غریب اور مفلس انسان تھے، اللہ نے تمہیں یہ اموال دیے ہیں، تو میں تو اللہ کا نام لے رہا ہوں کہ اس کے نام پر میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو جدی پشتی میرے پاس ہے، میری محنت کا نتیجہ اور پھل ہے، میں تمہیں نہیں دوں۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی حالت پر واپس لوٹا دے جس پر تو تھا۔ تو وہ اسی حالت پر لوٹ گیا۔ اب یہ فرشتہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، اور اب وہ بینا ہو چکا تھا اور اس کے پاس ڈھیروں بکریاں تھیں۔ تو یہی کاروائی ساری گفت و شنید فرشتے نے اس کے ساتھ کی اور اسے ایک بکری کا مطالبہ کیا، تو وہ کہنے لگا ہاں بالکل، میں تو نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی دی، میں تو فقیر محتاج تھا، اللہ نے یہ مال و اسباب مجھے دیے ہیں، تیرا جتنا جی چاہتا ہے تو ان میں سے بکریاں یا بکرے لے لے، کیونکہ تو نے اللہ کا نام لے کر مجھ سے طلب کی۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ تم نے سچ کہا، اللہ تجھے تیرے ان اموال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو اس کو اور برکت مل گئی اور اس کے پاس جو نعمتیں تھی وہ جو کی تو رہی اور بڑھ گئی۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر یعنی ظاہری طور پر دکھا دیا، ویسے تو ہر ایک دیکھتا ہے جیسے میں آگے جا کر ذکر کروں گا، لیکن ہماری توجہ نہیں جا رہی ہوتی ان باتوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف۔ تو دیکھیں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرما کر اپنی امت کو ترغیب اور تلقین کی کہ دیکھو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا، ورنہ محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ اپنی نعمتیں چھین لے گا، ظاہری شکل ہوگی نعمتوں کی، لیکن نعمتوں سے جو مقصود ہوتا ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ عذاب کی شکلیں ہیں، عذاب کوئی ایک شکل میں بند نہیں ہوتا، عذاب کی بے شمار شکلیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کوئی محتاج نہیں ہے کہ ہم سے بستر چھینے، وہ میٹھی نیند چھین لے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ ہم سے ملک چھینے، وہ ملک تو دیے رکھے، نمرود کی اتنا ذلیل کر دے، وہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہے، جوتے لگ رہے ہیں۔
تو صرف ملک کا باقی رہنا عزت نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، نہ ملک ملا نہ اموال ملے، اور اپنے جو خاندان کے تھے پیارے سب کٹ گئے، اور یزید حکومت پر قابض تھا، وہ حکومت میں رہا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ حکومت لے کر بھی ذلیل ہے، اور حضرت حسین علیہ السلام ان کا سر مبارک نیزے پر چڑھ گیا، وہ پھر بھی عزیز اور عزت والے۔ تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اسباب کا مل جانا یا اسباب کا باقی رہنا، ظاہری شکلوں کا باقی رہنا، یہ نعمتیں نہیں ہوتی، عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی۔ دوسرا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے ناشکری سے متعلق، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، سورہ قلم کے اندر، کہ وہ باغ والے کہ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، ایک بڑا ہی پھلدار درختوں سے بھرا ہوا باغ عطا کیا، ابا جی نیک تھے، وہ تو غرباء اور مساکین کو بھی دیتے تھے، محتاجوں کو دیتے تھے، رشتہ داروں کو دیتے تھے۔ یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کی ایک شکل ہے۔ وہ فوت ہو گئے تو بیٹوں نے سوچا کہ اتنا کچھ غریبوں کو دیا جاتا تھا، وہ اگر سارا ہی ہم اپنے پاس روک لیں تو دیکھو کتنا مال ہمارا بڑھ جائے گا۔ لہذا آپس میں مشاورت کی کہ جب توڑائی لگانی ہے تو ایسے وقت میں باغ کو توڑوا لینا ہے کہ غریبوں کو محتاجوں کو پتہ ہی نہ چلے، نہ کوئی آئے گا نہ مانگے گا نہ دینا پڑے گا۔ لہذا سارا پلان کر لیا، منصوبہ بندی کر لی کہ رات کو اندھیرے میں جائیں گے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے سارا کچھ وہ اس میں سے جو پھل ہوگا وہ بھر کر دے آئیں گے، پھرتے رہیں گے، چکر لگاتے رہیں گے فقیر بیچارے۔ تو جب نیت بگڑی، اللہ نے دی ہوئی نعمت چھین لی، نعمت چھن گئی۔ اب صبح گئے ہیں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے، جب وہاں پہنچے تو آگے تو رات ہی رات تھی، سب کچھ جل چکا تھا، اور اس قدر نام و نشان وہاں سے باغ کا مٹ چکا تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے لگتا ہے ہم اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھول گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، یہاں تو باغ ہی نہیں ہے۔ تو ان میں سے جو ایک سمجھدار تھا اس نے کہا کہ نہیں، راستہ نہیں بھولے، صحیح راستے پر آئے ہیں، یہی کھیت ہے ہمارا۔ اور جناب میں کہتا تھا نا کہ نیت ٹھیک کرو، اب دیکھو اللہ نے تمہاری ناشکری کی وجہ سے نعمت چھین لی، سب کچھ بھسم ہو گیا۔ ناشکری کریں گے تو اللہ نعمتیں چھین لیں گے۔ آج بھی آپ اگر یمن میں جائیں تو اس ثقیف کا، بنو ثقیف کا وہ باغ، وہ جلی ہوئی وہ جگہ آج بھی سیاہ پتھروں کی شکل کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی وہاں جائے وزٹ کرنے کے لیے تو آج بھی وہ جگہ متعین کی جا چکی ہے یا کی ہوئی ہے کہ آپ اس باغ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پتھر بھی پگھلے ہوئے۔ جب عذاب آتا ہے تو یوں ہر چیز بہا کر لے جاتا ہے۔ اب ایک اور واقعے کی طرف آتے ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منه۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں سے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، 30 دن کے روزے رکھو، 30 دن کے روزہ رکھنے کے بعد جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ عیسائیوں نے 30 دن کا روزہ رکھا، یعنی 30 دن روزے رکھے، اور اس کے بعد کہنے لگے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اکرام فرمائے اور آسمان سے دسترخوان نازل کریں، کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ کوئی کسی کے ہاں جب 1 مہینہ کام کرتا ہے تو وہ اس مزدور کا اکرام کرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے۔
تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجئے کہ وہ مائدہ ہم پر اتارے. سورہ مائدہ کی آیات ہے 112 سے 115 تک. ایک ہوتا ہے سفرہ. سفرہ بھی دسترخوان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور مائدہ بھی دسترخوان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سفرہ اور مائدہ. سفرہ اور مائدہ میں فرق یہ ہوتا ہے، جو خالی دسترخوان ہوتا ہے نا اس کو سفرہ کہتے ہیں عربی میں، اور جس دسترخوان پر کھانا چن دیا جائے، ڈشیں کھانے سے بھری ہوئی، ڈونگے سالن کے، قورمے کے، اور ہر چیز اس کے اوپر رکھ دی جائے، پھر اس دسترخوان کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں. تو وہ کیا مطالبہ کر رہے تھے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے عیسیٰ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہم نے 30 دن کے روزے رکھ لیے، اب ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتارے. تو پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ ایسے مطالبے مت کرو، کیونکہ دیکھیں کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں اور ان نعمتوں کی انسان جب ناشکری کرتا ہے تو ناشکری پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. لیکن بعض نعمتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان خود مانگ کر اللہ سے لیتا ہے. جب ایسی نعمتیں انسان کو ملے اور پھر جو وہ انسان ناشکری کریں، وہ جو پہلی نعمت کی ناشکری پر عذاب ملنا تو اس سے بڑا عذاب آتا ہے، کیونکہ اب نعمت مانگ کر لی تھی. تو یہ نعمت مانگ رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بات سے ڈرایا کہ دیکھو خیال کرو، تم نعمت مانگ رہے ہو، اگر تم سے کوئی تھوڑی سی ناشکری ہوئی نا اللہ کا عذاب آئے گا. انہوں نے کہا نہیں، آپ اللہ سے کہیں کہ جی ہم پر یہ دسترخوان اتارے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ 40 روز تک دسترخوان اتارنا، 40 روز تک اللہ تعالیٰ نے دسترخوان اتارا. ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 40 روز. لیکن ساتھ یہ پابندی ذکر کر دی کہ کوئی بھی شخص اس دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے گا نہیں، جو کھانا ہے بیٹھ کر کھا لو. اگر اٹھا کر لے جاؤ گے یہ خیانت ہے، یہ پابندی ہے تم پر، ایک آزمائش تھی. اسی کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ جب کوئی آپ کو اپنے پاس کھانا کھانے کے لیے بلاتا ہے نا، چاہے اپنے گھر میں بلائے یا شادی حال میں بلائے، تو کھانا کھانے کی آپ کو اجازت ہوتی ہے، آپ کھانے کے مالک نہیں ہوتے. البتہ دوسرا جو بلا رہا ہے، جو آپ کا میزبان ہے، اس نے آپ کو اجازت دیا کھانا کھانے کی، لہذا کھانا کھا لینا مباح ہے، لیکن اس کو پیک کر کے لے آنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کھانے کے مالک نہیں ہیں. تو جب آپ پیک کروا کر چپکے سے شاپر میں ڈال کر وہ کھانا ساتھ نہیں لا سکتے، تو اپنے ساتھ ایکسٹرا بندے کو بھی نہیں لے جا سکتے، کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں. آپ کو دعوت ہے، آپ کو اجازت ہے، تو آپ جائیں کھانا کھا لیں. یہ کیا ہے کہ کسی دوست کو لے گئے، بھائی کو لے گئے، بیٹے کو لے گئے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہوتی. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صاحب اسی طرح چلتے رہے، بات کرتے رہے، یہاں تک کہ اس شخص کے دروازے پر پہنچ گئے جس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کر رکھی تھی. تو اس کے دروازے پر جا کر آپ علیہ السلام رک گئے اور اس صاحب سے پوچھا، صاحب خانہ سے، کہ دیکھو یہ صاحب میرے ساتھ آ گئے ہیں یہاں بات کرتے ہوئے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ میرے ساتھ اندر آئے گا، اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو یہ یہاں سے واپس چلا جائے. اور آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر بن بلایا کوئی شخص کسی جگہ جا کر کھانا کھاتا ہے تو وہ چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر واپس گیا. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اہم مسئلہ ہے. تو بہرحال کیا حکم تھا کہ کھا سکتے ہو جتنا مرضی کھاؤ، ساتھ لے جا نہیں سکتے. یہ ایک آزمائش تھی. وہ اس آزمائش پر پورا نہ اترے اور اٹھا کر چھپا کر بھی لے جانے لگے اور رکھنے لگے کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا. بسا اوقات انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس سے سن رکھا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اللہ کا عذاب آتا ہے. تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا،
دیکھو میں نے یہ گناہ بھی کر لیا، میں نے یہ چوری بھی کر لی، میں نے یہ خیانت بھی کر لی، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور جو مختلف شکلوں کے اندر اس کے لیے ٹینشنیں بن رہی ہوتی ہیں نا، یہ سمجھتے کہ شاید یہ ویسے ہی، یہ سارا سسٹم اللہ کا ہے، اللہ اوپر موجود ہے، وہ ہر کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، دلوں کی خیانتیں جانتا ہے، آنکھ کی خیانتیں جانتا ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے نافرمانی کر لی، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی توجہ نہیں جاتی۔ جب انہوں نے نافرمانی کرنا شروع کی تو ایک رات سوئے بڑے اطمینان سے، صبح اٹھے تو وہ تمام افراد جو یہ نافرمانی کر رہے تھے سب خنزیر کے منہ والے ہو چکے تھے، جسم انسان والا، چہرہ خنزیر والا۔ اب عذاب آ چکا ہے۔ اب یہ شخص سارے جو خنزیر کے منہ والے تھے وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن بول نہیں پاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نام لیتے ہیں تو جس شخص کا وہ نام ہوتا ہے وہ سر ہلا کر اشارہ کرتا ہے کہ وہ فلانا میں ہوں، لیکن بول نہیں سکتے۔ اور دیکھیں کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر توبہ نہیں، توبہ عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ عذاب آ چکا تھا، 3 دن تک وہ افراد روتے رہے، 3 دن کے بعد وہ مر گئے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ جو بندر ہے، یہ جو خنزیر ہے، یہ اصل میں انہی قوموں کی نسل چلتی آ رہی ہے، تو جو عذاب جن پر آتا ہے ان کی نسلیں نہیں چلا کرتی، وہ افراد بھی مر جاتے ہیں اور آگے ان کی نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ نحوست بھی نہیں ہوتی ہے گناہوں کی۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اب شکلیں نہیں بدلتی، ورنہ دیگر شکلوں کے اندر عذاب ہے۔ تو بہرحال بعد میں سمیٹتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ جب اللہ نعمتیں دیتا ہے اگر انسان ناشکری کرتے ہیں تو اللہ عذاب بھی دیتے ہیں۔ اور اس وقت عالم اسلام کی صورتحال بالکل یہی، دیکھیں عرب ہے، 1930 سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی؟ غربت تھی، قحط سالی تھی، اور ان کا گزر بسر اس پر تھا جو حجاج کی برکت سے ان کو کچھ مل جاتا تھا۔ اس کے بعد تیل نکلا، دنیا کا بہتا ہوا سونا ان کے پاس، کتنا مال اور اسباب ہے آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن ناشکری ہوئی ہے۔ اگر وہی پیسہ تعلیم کے اندر لگتا، ٹیکنالوجی کے اور سائنس کے اندر لگتا، آج مسلمان سب سے آگے ہوتے۔ اگر وہی پیسہ مسلمانوں کی غربت کو دور کرنے کے اندر استعمال ہوتا تو آج مسلم ممالک کے اندر کوئی بھی غریب نہ ہوتا، لیکن آپ سب سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ اللے تللے کے اندر خرچ ہوا، عیاشیوں میں خرچ ہوا، غیر ضروری بلڈنگوں کے اندر خرچ ہوا، اور جو بچا وہ یورپ اور امریکہ کے بینکوں کے اندر جمع ہو گیا۔ لہذا وہ ممالک تو ترقی کرنے لگے کیونکہ ان کو فری کا پیسہ مل گیا، لیکن مسلمانوں کی آج یہ حالت ہے کہ سارے عرب ممالک مل کر بھی ایک اکیلے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ماضی کے اندر کر کے بھی دیکھا ہے، کامیاب نہیں ہوئے۔ کیا عزت ہے اس پیسے کی، کیا وقت اور حیثیت ہے، ان اسباب کی اور گاڑیوں کی اور جہازوں کی اور کمپنیوں کی کیا حیثیت ہے؟ سر پر جوتے پڑ رہے ہیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بوڑھے وہ ذلیل ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، ایک دانہ غلے کے لیے ترس رہے ہیں۔ عرب ممالک مالوں سے بھرپور ہے، بینک اکاؤنٹ بینک بھرے ہوئے ہیں، سوئس بینک بھرے ہوئے ہیں، یورپ کے بینک بھرے ہوئے ہیں۔ کیا فائدہ ان پیسوں کا؟ پورے پورے اونٹ بھون بھون کر کھا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ یہ عزت ہے؟ یہ ذلت ہے۔ اس عزت سے تو ذلت، عزت کی موت بہتر ہے جو اس وقت کی زندگی ہے عربوں کی۔ اب تھوڑا سا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، صرف دوسروں کو الزام دینا کافی نہیں ہوتا۔ میں نے تمہید باندھی، اگر کوئی نیا آیا تو وہ سن لے۔ ایک اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں، اس نعمت کی ناشکری ہو، ناقدری ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اور ایک وہ نعمت ہوتی ہے جو انسان مانگ کر اللہ سے لیتا ہے، اس کی ناقدری اور ناشکری ہو تو پھر عذاب سخت ہوتا ہے۔
یہ ملک پاکستان اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ بول کر بتائیں، نعمت ہے؟ نعمت ہے۔ یہ بن مانگے ملی ہے یا مانگ کر لی ہے؟ بولیں، مانگ کر لی ہے یا بن مانگے ملی ہے؟ مانگ کر لی ہے، اور اس کے لیے جدوجہد کی ہے، اس کے لیے مارے کھائی ہے، اس کے لیے جلسے کیا ہے، اس کے لیے 6 لاکھ افراد کو کٹوایا ہے۔ یہ ویسے فری میں نہیں ملی۔ اور وہ وقت تھا کہ جب ہزاروں کے مجمع کے اندر جب مسلمان اسکالر بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے قرآن میں، ایک ہاتھ میں قرآن لے کر دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف لے کر، کہ ہم اللہ سے جس ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں اس ملک کے اندر ان 2 کتابوں کا قانون چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا، بخاری شریف کا قانون چلے گا، اللہ کا دیا ہوا نظام چلے گا، اسلامی روایات اور اقدار کو زندہ کیا جائے گا، مسلمان اپنے رب کی عبادت آسانی سے اور پوری سہولت کے ساتھ کر سکیں گے۔ لیکن آج دیکھیں، ہم نے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا، قدردانی کی یا نہ شکری ہو رہی؟ کہاں اسلامی قانون؟ جس شدت سے ہم لوگ پانی کے لیے، گیس کے بلوں کے لیے، بجلی کے بلوں کے لیے، جو دیگر ٹیکسوں کے لیے ایک تحریک چلاتے ہیں، ایک آواز اٹھاتے ہیں، کیا اس شدت سے کبھی ہم نے سود کے خلاف آواز اٹھائی؟ کبھی اس شدت کے ساتھ ہم لوگوں نے اسلامی نظام کی حمایت کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ کبھی اس شدت سے ہم نے فلسطین کے حق میں، اور جو فلسطین کے بارے میں اس وقت ساری دنیا کی پالیسی بنی ہوئی ہے، پوری امت مسلمہ، کیا اس پالیسی کے خلاف اس شدت سے ہم لوگوں نے آواز اٹھائی ہے؟ تو ناشکری ہے کیا ہوتی ہے؟ پھر آج دیکھ لیں مسلمان، ہم سب، میرے سمیت ہم سب تڑپ رہے ہیں، ہم سب بے چین اور بے قرار اور مضطرب ہیں، ہم سب فلسطین کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے سوائے اس کے کہ دعا مانگیں، سوائے اس کے کہ ان کے لیے کچھ فنڈ جمع کر کے بھیج دیں، سوائے اس کے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیں، سوائے اس کے کہ چند بول دیں۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے، نیوکلیر پاور کے ہوتے ہوئے، غوری اور بابر میزائل کے ہوتے ہوئے، توپ اور ٹینک کے ہوتے ہوئے، دنیا کی مضبوط فوج کے ہوتے ہوئے، آج ہم صرف سسک سکتے ہیں، صرف بول سکتے ہیں، صرف تڑپ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہم سب نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی ہے، ناقدری کی ہے۔ اس جرم میں سب مسلمان، پوری امت مسلمہ وہ شریک ہے، اور اس خون کے اندر سب نے اپنی انگلیاں ڈبوئی۔ سب سے پہلا کام، ہم سب کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہر ایک کو شخصی طور پر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدردانی اور شکر گزاری کی شکل ایک زبان سے ہے، ایک عمل سے ہے۔ عمل سے یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اس میں لگائے، اور وہی 4 کام جو اب تک کہتے آ رہے ہیں، جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے نمبر پر دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، خاص طور پر اہل غزہ کے لیے دعا کریں۔ دوسرے نمبر پر معاشی بائیکاٹ کریں۔ تیسرے نمبر پر فنڈنگ کریں، ان کو کچھ بھجوائیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہر پلیٹ فارم پر ان کے لیے آواز اٹھائیں، ٹرینڈ چلائیں، فلسطین کے حق کے اندر بات کریں، جیسے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ 4 کام ہے، ان 4 کاموں سے ہم پیچھے نہ رہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سب اس وقت ناشکری کی پاداش میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، کہ یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس پاور ہے وہ ہماری حفاظت نہیں کر رہی، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہم ساری طاقت کے باوجود آج نیچے لگے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اور
مدیون اور مقروض ہیں. ہمارا ملک اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ چائنا ترستا ہے. آپ کیا سمجھتے چائنا کی طاقت؟ وہ ترستا ہے کہ مجھے یہ خطہ مل دے. روس اب تک جو سپر پاور رہا ہے وہ ترستا ہے کہ ہمیں پاکستان جیسی نعمت مل دے. کیا قدر ہم نے کی، عوام نے کی، اور کیا قدر ہمارے حکمرانوں نے کی، وہ سب کے سامنے کہ اتنی پاور والا اور ایسا یونیک جغرافیائی حدود والا ملک مقروض، جو قرضے دے سکتا تھا سب کو، جو پوری امت مسلمہ کی قیادت کر سکتا تھا، وہ بیچارے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.